باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں اور رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ محترم ناظرین، محترم خواتین و حضرات، یہ آیت سابقہ آیت کے ساتھ اس کا مضمون جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو ان کو منشور حیات بھی دیا، بنیادی دستور بھی دیا اور اصولی رہنمائی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین بھی دے کر بھیجا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کا دنیا کے اوپر آنا ہوا، اور رہی یہ بات کہ وہ منشور حیات کیا ہے، بنیادی دستور کیا ہے، اصولی رہنمائی کیا ہے، اور وہ اللہ کا دیا ہوا آئین کائنات کیا ہے، یہ بظاہر چار مختلف عنوان ہیں، لیکن ان کا مصداق صرف ایک چیز ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آدم تم دنیا پہ جا رہے ہو اور انبیاء اور رسل کے ذریعے تمہاری اولاد کے پاس میری طرف سے ہدایت جو ہے وہ پہنچتی رہے گی۔ اب پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی صورت میں یہ ساری چیزیں مل گئیں، اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی آزمائش کے لیے ایک ایسی چیز انسان کے اندر رکھ دی جو اس ہدایت سے ٹکرانے والی ہے، اور وہ قرآن مجید میں اس کو دوسری جگہ بیان کیا افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، پس رسول جن چیزوں کو لے کر آئے وہ ہدایت ہے، اور تمہارے اندر ایک ایسی چیز ہے جو رسول کی لائی ہوئی چیز کو پسند نہیں کرتی، اور وہ کیا ہے؟ خواہش ہے۔ تو گویا کہ اس خدا سے جو ٹکرانے والی چیز ہے وہ ہوا ہے، یعنی خواہشات ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسان ہم نے دو راستے تجھے دکھا دیے، خیر کا راستہ بھی، شر کا راستہ بھی، ایمان کا راستہ بھی، کفر کا راستہ بھی، ہدایت کا راستہ بھی اور ضلالت کا راستہ بھی، خدا کا راستہ بھی اور ہوا کا راستہ بھی۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے راستے جو ہے وہ انسان کو دکھا دیے۔ اب انسان کا اصلی امتحان شروع ہو گیا کہ ان دو راستوں کے اندر وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب آیا کہ وہ خیر کے راستے پہ چلتا ہے یا پھر شر کے راستے پہ چلتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس خیر کے شر کو سمجھانے والے، بتانے والے انبیاء اور رسل بھی بھیجے، کتابیں بھی اتاری، انبیاء کو معجزات بھی دیے اور ان کو دلائل بھی دے کر بھیجے، اور پھر انسان کو عقل اور شعور کی نعمت سے بھی نواز دیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے حق میں اتمام حجت ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج بھی بیان کیے کہ اگر کوئی آدمی ہدایت کے راستے پہ چلے گا تو اس کے چار مشہور نتائج ہیں۔ پہلا نتیجہ اس کی زندگی سے ڈر ختم، اور دوسرا نتیجہ اس کی زندگی سے غم ختم، تیسرا نتیجہ اس کی زندگی سے گمراہی اور ضلالت ختم، اور چوتھا نتیجہ اس کی زندگی سے یعنی آخرت والی زندگی سے بد نصیبی اور محرومی ختم۔ یہ ساری چیزیں ہدایت کی برکت سے اس کی زندگی سے ان چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان سب چیزوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں اطمینان اور آخرت میں جنت کی صورت میں اس کو انعام عطا کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ دوسرا راستہ ہے شر کا راستہ، جس کو قرآن مجید نے یہاں خواہش کے راستے کو کفر و تکذیب سے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے جھٹلایا۔ اب یہ کافر کون ہے، کفر کیا ہے اور جھٹلانا کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور حق کو سرے سے حق تسلیم نہ کرنا یہ تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، کفر کو علیحدہ اور تکذیب کو علیحدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بد بھی ذکر کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب نار ہیں۔ تو جو پانچویں چیز اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں ذکر کی ہے وہ یہ کہ جس کا خاتمہ اس کے اوپر ہو گیا گمراہی کے اوپر، کفر و تکذیب کے اوپر، تو اس کا انجام دوزخ ہے، اور جس کا خاتمہ ہدایت اور ایمان کے اوپر ہو گیا اس کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انعام جو ہے وہ جنت کی صورت میں رکھا ہے۔ اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں گے تو اسی خیر و شر کا، اسی ہدایت و ضلالت کا
اور اسی نیک و بد کے مختلف نمونے آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے۔ آپ سورہ کہف میں چلے جائیں تو وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ کی صورت میں یہی دو نمونے ہیں۔ ایک وہ نمونہ ہے کہ جو اس بات پہ فخر کر رہا ہے انا اکثر من کا مالا و آزو نفرا، کہ میرے پاس مال اور جتھا زیادہ ہے، اور دوسرا خدا پرست وہ ہے جو کہتا ہے هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور کیا خبر آج تجھے جس مال و دولت کے اوپر غرور ہے، کل کو یہی مال و دولت تیرے ہاتھ سے چھین جائے اور یہی باغات تیرے سے ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے اچھا مال و دولت اور اچھے باغات سے اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے۔ تو یہ کسی دو مخصوص آدمیوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر گھر، ہر فرد اور ہر گھر میں اور ہر معاشرے کے اندر اس قسم کے نمونے جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو بہرحال گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت آئے گی اور اس کا انجام یہ ہے کہ تمہاری زندگی سے ڈر اور غم ختم، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے یہ وہ ہیں جو آئین کائنات کے باغی ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنا منشور حیات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو اپنے مقصد تخلیق کے بھی باغی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور اس کی صفات کے انکاری ہیں۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کی تکذیب کی، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب نار سے ہیں، اس لیے کہ ان کا خاتمہ وہ اسی کفر پہ ہوا، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی کے اوپر پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی، قرآن سیکھنے کی، عمل کی توفیق بخشے۔